اسرائیل اور لبنان کا جنگ بندی پر اتفاق، امریکہ کی ثالثی میں چوتھے سہ-فریقی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر حملے مکمل طور پر بند کیے جائیں گے۔ حزب اللہ کے تمام ارکان کو جنوبی لتانی سیکٹر سے انخلا کرنا ہوگا۔ پائلٹ زونز بنائے جائیں گے جن پر لبنان کی مسلح افواج کا کنٹرول ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے قرار دے دیے۔ رواں ہفتے کے آخر تک ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے بعد آبدائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ ایران کی افزودہ یورینیم کسی بھی وقت حاصل کرنے جا سکتے ہیں۔ ایرانی یورینیم حاصل کر کے اسے تباہ کر کے رہیں گے۔ واضح کیا کہ پہلی بار حزب اللہ سے بات کی، انہوں نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 215 ارکان نے ووٹ دیا، مخالفت میں 208 ووٹ پڑے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن کے 4 ارکان نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ صدر ٹرمپ کو جنگ شروع کرنے سے پہلے کانگریس سے منظوری لینی ہوگی۔ امریکہ ایران تنازع پر سفارتی حل کو ترجیح دے رہا ہے۔ صدر ٹرمپ وسیع تر تصادم سے بچنے کے لیے ہفتوں یا مہینوں تک محدود حملوں اور کشیدگی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے مشیروں کو آگاہ کیا، امریکی فوجیوں کی ہلاکت تک ایران کے خلاف باقاعدہ جنگ شروع نہیں ہوگی۔ ایران کا خلیج عمان میں امریکی بحریہ کے جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایرانی میڈیا کے مطابق جہاز ایرانی سمندری حدود کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بحیرہ عمان میں فوجی جہاز کو نشانہ بنانے کے ایرانی دعوے کو مسترد کر دیا۔ امریکی بحریہ جہاز پر حملے کا دعویٰ جھوٹ قرار دے دیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے کویت میں امریکی فوجی اڈے پر تباہی کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی۔ علی السالم ایئر بیس اور کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھاری نقصان پہنچا۔ امریکی اڈے پر ڈرون اینڈ ایئر کرافٹ شیلٹر مکمل طور پر تباہ، جہاں ایرانی حملوں کے نتیجے میں گڑھا پڑ گیا۔ تہران کی کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کی تردید، امریکی پیٹریوٹ میزائل گرنے سے تباہی پھیلی، اسلامی انقلابی گارڈز کے ترجمان کا دعویٰ۔ اسرائیل اور لبنان میں جنگ بندی ہونے پر تیل کی قیمتوں میں کمی، عالمی منڈی میں امریکی خام تیل 1% سے زیادہ سستا ہو گیا، جس کے بعد اس کی قیمت $94 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی کروڈ آئل $96 فی بیرل ہو گیا۔ مظفر آباد آل پارٹیز کانفرنس کا آئینی اصلاحات کے لیے وسیع البنیاد مشاورت اور الیکشن بروقت کرانے پر اتفاق۔ بھارت سوشل میڈیا کے ذریعے ریاستی اداروں کے خلاف منظم پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اداروں اور عوام کے درمیان اعتماد کو کمزور کرنے کی بھارتی کوششیں کسی صورت قابل برداشت نہیں، اجلاس میں قرارداد منظور۔ وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات میں پیش رفت، وزیر اعظم کی وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کرنے کی سفارش پر اتفاق۔ پیپلز پارٹی کے وفد سے بات چیت میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، مالیاتی استحکام، عوامی فلاحی اقدامات، ترقیاتی منصوبوں اور معاشی اہداف کے نکات زیر بحث آئے۔ ملاقات کے بعد اعلامیہ جاری۔ ترقیاتی فنڈز روکیں، پہلے بھاشا ڈیم بنائیں۔ بلاول بھٹو نے چلاس جلسے میں وزیر اعظم سے لاہور والی شہباز اسپیڈ دکھانے کی فرمائش کر دی۔ یاد دلایا، صدر آصف زرداری نے سی پیک کی بنیاد رکھی، 18ویں ترمیم کی منظوری دی۔ اقدامات نہ اٹھائے جاتے تو آج میٹرو ٹرین اور موٹر ویز تعمیر نہ ہو پاتی۔ آصفہ بھٹو نے عوام کی فلاح و بہبود پیپلز پارٹی کا مشن قرار دے دی۔ گلگت بلتستان کے عوام کو صحت کی بہتر سہولتیں فراہم کریں گے۔ خاتون اول کا ہنزہ کے علاقے علی آباد میں انتخابی جلسے سے خطاب، نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کے بہترین مواقع فراہم کرنے کا وعدہ۔